السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انفارمیشن کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو آج کے موضوع کے بارے میں تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آج ہم آپ کو استخارہ کرنے کا مصنون طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب نشانہ پر کلک کیجیے اور ساتھ والے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ صلاۃ استخارہ کے معنی ہے خبر اور بلائی چاہنا۔ جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہو، مثلا کہیں نکاح کا پیغام بھیجنا، آئے پیغام کو قبول یا رد کرنا، کسی سفر پر روانہ ہونا، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا، کسی سے کوئی معاملہ یا معاہدہ کرنا، کسی مکان، دکان یا زمین کو خریدنا یا فروخت کرنا، کسی ملازمت سے علیحدگی اختیار کرنا یا ملازمت کے لیے درخواست دینا یا قبول کرنا وغیرہ، اور ذہن متردد ہو کہ معلوم نہیں کسی پہلو کے اختیار کرنے میں میرے بلائی اور خیر ہے، تو ایسی صورت میں قلب کو کسی ایک پہلو پر مطمئن اور یکسو کرنے کے لیے 2 رکعت نفل اور استخارہ کی مصنون دعا پڑھنا مستحب ہے۔ اور استخارہ کے بعد جس فیصلے کی طرف قلب کا میلان اور طبیعت کی رغبت محسوس ہو، انشاءاللہ تعالی اس کو اختیار کرنے میں کبھی نامردی نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا کبھی پشیمان نہیں ہوتا، اور کفایت سے کام لینے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا سے استخارہ کرنا اولاد آدم کی سعادت ہے، اور قضاء الہی پر راضی ہو جانا بھی اولاد آدم کی سعادت ہے، اور اولاد آدم کی بدبختی یہ ہے کہ وہ خدا سے استخارہ نہ کرے اور خدا کی قضا پر ناخوش ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کی دعا۔ 2 رکعت نفل نماز ادا کرے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، یہاں پر اپنی حاجت کا نام لیے، خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، یہاں پر امر کے بعد بھی اپنی حاجت کا نام لیے، شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ ترجمہ: یہ اللہ، میں آپ کے علم سے استخارہ کرتا ہوں اور آپ کی قدرت سے طاقت چاہتا ہوں اور آپ کے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ آپ قدرت رکھتے ہیں، میں قدرت نہیں رکھتا، آپ علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتا، بے شک آپ غیب کی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ یا اللہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے بھی، میری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے بھی اور میرے انجام کار کے اعتبار سے بھی، تو اسے میرے لیے آسان کر دیجیے اور اس میں مجھے برکت عطا فرمائیے۔ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین کے اعتبار سے یا میری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے یا میرے انجام کار کے لحاظ سے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے جہان بھی بہتری ہو اس کو مقدر فرما، اور اس پر مجھے راضی بھی کر دیجیے۔ بہتر ہے کہ اہم کاموں کے لیے یہ عمل 7 مرتبہ تک کیا جائے۔ نوٹ:
علم الاعداد کے ذریعہ استخارہ کروانے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، نہ ہی اس کو شرعاً استخارہ کہنا جائز ہے، نیز علم الاعداد کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں بلکہ شرک کی ایک شکل ہے، اس سے احتراز لازم ہے۔ استخارہ کی مختصر دعا: اللہم خیر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے خیر پسند فرما اور میرے کام میں برکت پیدا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کام کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے۔ مسئلہ: جو لوگ کسی سے استخارہ کراتے ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، نہ اسے استخارہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو استخارہ کی تلقین کی۔ خود کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں فرمایا کہ استخارہ کر کے دے، لہٰذا استخارہ خود کرنا چاہیے، یہی سنت طریقہ ہے۔ لہٰذا دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب نشانہ پر کلک کیجیے اور ساتھ والے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔